کہ بیوی کے حسن و جمال کا جو حقدار ہے وہ کون ہے؟ صرف اور صرف اس کا شوہر اور اس کے محرم لوگ۔ آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ ایک شخص بازار جا رہا تھا تو اس کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر میں بھی آپ کے ساتھ بازار چلتی ہوں، تھوڑا رکیے میں آتی ہوں۔ تو وہ شخص تیار ہو کر اپنی گاڑی میں انتظار کرنے لگا۔ جب اس کی بیوی آئی تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا بتائیے میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تو اس نے کہا میں یہ بات تمہیں کیوں بتاؤں، میں تمہیں اس بات کا جواب کیوں دوں کہ تم کیسی لگ رہی ہو؟ تم جس کے لیے تیار ہو کر آئی ہو بازار جانے کے لیے، تم نے اپنی خوبصورتی کو چمکایا، میک اپ کیا، اپنے حسن و جمال کو نکھارا، تو یہ چیز کا جواب تمہیں وہی شخص دے گا جس کے لیے تم تیار ہو کر آئی ہو۔ میں تو روز آنا صبح کو جاتا ہوں، شام کو گھر آتا ہوں، تب تمہارے چہرے پر یہ حسن و جمال نہیں دیکھتا۔ ان تمام جو تم نے آج اختیار کیا باہر جانے کے لیے، یہ تمام چیزیں تمہارے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ میں تو روز گھر آتا ہوں، شام کو آتا ہوں، رات بھر تمہارے ساتھ رہتا ہوں، تمہارے چہرے پر یہ حسن و جمال نظر نہیں آتا ہے۔ جب تم نے یہ حسن و جمال اپنا باہر وہ کو دکھانے کے لیے کیا ہے، تو جب تم بازار میں جانا ہر شخص سے روک روک کر پوچھنا کہ تم نے میں کیسی لگ رہی ہوں، اس کا جواب وہی شخص تمہیں دے گا۔ تو عورت کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس نے معافی مانگی، کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں یہ چیز نہیں کروں گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ شخص نے بڑی نرمی کے ساتھ اپنی بیگم کو یہ بات سمجھائی کہ عورت کا پردہ ضروری ہے اور اس کا حسن و جمال جو ہے صرف اس کی خاوند کے لیے ہے، نہ کہ بازار میں ٹہلنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم ایسی معاملات میں شامل ہوں تو ہمیں آسانی کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے کہ جب آپ ایسی چیزیں کرتی ہیں یہ چیز غلط ہے، جو چیز جس کے لیے ہے اسی کے لیے کی جائے، نہ کہ غیر کے لیے کی جائے۔ عورت کا حسن و جمال کس میں ہے؟ مرد کی اپنے شوہر کے لیے اس کا حسن و جمال ہے، اپنے والدین کے سامنے حسن و جمال کر کے آ سکتی ہے، اپنے محرم کے سامنے وہ تیار ہو کر حسن و جمال کے ساتھ آ سکتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے ایک روایت مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں اللہ کے رسول کو اس طرح گریہ وزاری کرتے ہوئے سنا کہ ہمارے دل باہر آنے لگے۔ میں دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ کی بارگاہ میں گیا اور کہا اے فاطمہ اٹھو چلو، اللہ کے رسول اس طرح اپنے روضہ مبارک میں رو رہے ہیں کہ مسجد نبوی تک ان کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے رسول کے روضہ مبارک میں جا کر ان سے پوچھ سکیں یا رسول اللہ آپ سجدے میں جا کر اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت فاطمہ نے فوراً پردے کا اہتمام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ میں حاضر ہوئیں، حجرہ مبارکہ میں حاضر ہوئیں اور پشت پر ہاتھ رکھا۔ جب پشت پر ہاتھ رکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے بیٹی کے ہاتھ رکھنے کی ٹھنڈک محسوس ہوئی اور سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا اور کہا اے فاطمہ تم آ گئی، اے فاطمہ تم بھی ہاتھ اٹھاؤ، میری امت کی عورتوں کے لیے دعا کرو۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ آپ رو رہے ہیں اور مجھ سے بھی دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ کہا یا حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل مجھے خواب میں دکھلایا گیا کہ جہنم میں فرشتے عورتوں کے بال کو باندھ کر ان کو لٹکا کر ان پر قرض مار رہے ہیں اور وہ آہو فغا کر رہی ہیں، مدد کے لیے لوگوں کو بلا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا کوئی ان کی مدد کے لیے جانے والا نہیں۔ اے فاطمہ ان کے مدد کے لیے کوئی جانے والا نہیں تھا، آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں تم بھی ان کے لیے دعا کرو، میں بھی دعا کرتا ہوں، میرے آقا ہمارے لیے کتنے پریشان ہیں۔ تو حضرت فاطمہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتائیں انہوں نے غلطی کیا کی تھی جس کی سبب ان کو اس قدر سزا دی جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا یا اللہ کے رسول نے فرمایا اے بیٹی فاطمہ یہ اپنے بالوں کو کھول کر غیر محرم کے سامنے
جایا کرتی تھی، آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ بال تو چھوڑ دیے، ہماری عورتیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں پارلر جا کر بالوں کو اسٹریٹ کرا کر اس پہ طرح طرح کے کلر کرا کر بازار میں ٹہلتی ہیں۔ سوچیں اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو ان پر کتنے عذاب نازل ہونے والے ہیں۔ آپ اپنے بچوں سے اگر محبت کرتے ہیں تو انہیں یہ تعلیم دے کہ اللہ کے رسول نے ہم سے کتنی محبت کی۔ ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں دن روتے رہے، اپنی بیٹی فاطمہ سے کہنے لگے مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا کہ میری مائیں، میری بہنیں کل قیامت کے دن جہنم میں اس طرح عذاب کا شکار ہوں گی۔ اے فاطمہ تو ہاتھ اٹھا، دعا کر کہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ نے ہاتھ اٹھائی، دعا کی۔ اللہ کے رسول نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی کہ اے اللہ میری امتوں کی ان بہن بیٹیوں کو معاف فرما۔ تو ہمیں چاہیے کہ سروں کو ننگا کر کے بازاروں میں ٹہلنا اور غیر محرم کے سامنے جانا کتنا بڑا عذاب ہے۔ آپ نے اس روایت سے سن لیا، سمجھ لیا۔ آج صرف بال کھولنے کا یہ عذاب ہے، جو عورت اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھتی، غیر محرم کے سامنے اس انداز میں بال کھول کر چلی جاتی ہے، اس طرح سیلتی ہے، گھومتی ہے، پھرتی ہے، تو اس پر کس قدر عذاب اللہ کا لاحق ہوتا ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بازار میں ٹہلنے والی ہماری بچیاں جب بے نقاب سروں سے پردہ ہٹا کر ٹہلتی ہیں تو اللہ رب العزت کی اس پر کیسی لعنت ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب ایک بال کھولنے کا یہ عذاب ہے تو جو سراپا اپنے تمام حسن و جمال کو غیر محرم کے سامنے ظاہر کرتی ہوئی پھرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ آپ باشعور لوگ ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اسے تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ہمارے احباب ہوں، چاہے ہمارے گھر کے فرد ہوں۔ تو جب ہمیں یہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے پردہ عورتوں کے لیے لازمی ہے، غیر محرم سے پردہ کرنا، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی گھروں میں پردے کا ماحول پیدا کریں۔ جب ہماری بچیاں گھر سے باہر نکلنے لگے تو ان کے سروں پر ایسے لباس ہونے چاہیے، ایسے پردے کا اہتمام ہونا چاہیے کہ غیر محرم سے ان کی حفاظت ہو سکے اور وہ جہنم کا ایندھن نہ بن سکے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے سخت عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے گھر میں پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں۔ ہم یہاں پر جب آئے ہیں تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں اور آگے جا کر سکھائیں۔ ہر شخص داعی ہے، ہر شخص کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے نیکی کرو اور بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ تو ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اسے چاہیے جب اس کے گھر کی بچیاں پردہ نہیں کریں گی تو کل قیامت کے دن اس بچی سے تو سوال جواب ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے والدین سے بھی سوال ہوگا، اس کے ولی سے بھی پوچھا جائے گا ہم نے تم کو اس کا ولی بنایا تھا، تم نے صرف اس کے مال کی حفاظت کی، جس سے تمہیں فائدہ تھا، جس چیز سے تمہیں فائدہ نہیں تھا تم نے اس چیز پہ دھیان نہیں دیا۔ جب ہم نے تمہیں اس کا ولی بنایا تھا، ہم نے اس کا مال کا بھی تم کو ولی بنایا تھا، ہم نے تمہیں اس کے اعمال کا بھی ولی بنایا تھا۔ تم پر یہ فرض ہے کہ تم اس کے اعمال پر نظر رکھو، اس کے عادت و اطوار پر نظر رکھو کہ اس کی عادت کیسی ہے، اس کے افعال کیسے ہیں، اس کے باہر جانے کا طریقہ کیا ہے، اس کے گھر میں رہنے کا طریقہ کیا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ خود اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے تبھی تو وہ اپنی بچی کو تعلیم دیں گے۔ جب آپ کی نیت ہی مضبوط نہیں ہوگی تو آنے والی تعمیر کیسے ہو سکے گی؟ ایسے ہی ہلکی سی ہوا سے وہ تعمیر بکھر جائے گی، ٹوٹ جائے گی، جیسا کہ آج کا ماحول ہے۔ آپ نے اپنی بچیوں کو اچھی صحبت دی لیکن اس انداز میں نہیں دی۔ آج کا ماحول کتنا پرفتن ماحول ہے کہ اچھے سے اچھے لوگوں کا ماحول، دماغ ہماری
آنے والی جنریشن بگاڑ دیتی ہے۔ یوٹیوب پر ہمیں ایسے ایسے افراد مل جائیں گے جو آپ کی اسلام کو اس طرح آپ کے خلاف کر دیں گے، آپ کی بچیوں کو خلاف کر دیں گے کہ آپ یوٹیوب پر دیکھیں ایسے ایسے نوجوان آپ کو ملیں گی، ایسی عورتیں ملیں گی جو آپ کو یہ سمجھاتی ہوئی دکھیں گی کہ اسلام عورتوں کو آزادی کا حق نہیں دیتا ہے، انہیں پردوں میں رکھتا ہے، انہیں پڑھنے کا حکم نہیں دیتا ہے، جبکہ اسلام نے نہ مرد کے لیے یہ تعین کیا کہ صرف مرد کو تعلیم دی جائے، عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے، عورتوں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی حق دیا جیسے آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، اپنی بچیوں کو بھی انجینئر بنائیں، ان کو اچھی تعلیم دے۔ آج ہم تعلیم نہیں دے پاتے ہیں کیونکہ ہم نے ایسے ادارے ہی نہیں قائم کیے ہیں جہاں عورتوں کو الگ تعلیم دی جا سکے، مردوں کو الگ تعلیم دی جا سکے۔ یہ ہماری کمیاں ہیں جو آج علماء کرام روک لگاتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو ایسی یونیورسٹی میں مت بھیجو جہاں مرد اور عورت کا اختلاط ہوتا ہو۔ یہ ہماری کمیاں ہیں کہ ہم نے ایسی اپنے مستقبل کی تیاریاں نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کی مستقبل کی تیاریاں نہیں کی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمیں اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دینا ہے، انہیں بھی ڈاکٹر بنانا ہے۔ آج ہم مجبور ہیں کہ اپنی عورتوں کا آپریشن غیر محرم مرد سے کراتے ہیں۔ کیوں کراتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس ایسے ڈاکٹرز اویلیبل ہی نہیں ہیں، ایسی لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہی نہیں ہے جو ہماری عورتوں کی سرجری کر سکے، ان کا آپریشن کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس کا انتظام ہی نہیں کیا۔ ہم بس صبح کو اٹھتے ہیں، ہمیں آفس جانا ہے، وہاں کے کام کو نپٹانا ہے، پھر گھر آنا ہے، اپنا کھانا کھانا ہے، سو جانا ہے۔ ہماری یہی زندگی ہے۔ اسی زندگی کے ساتھ ہم نے اپنی تمام سالہ زندگی برباد کر دی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قوم کی فکر کریں، قوم کی بڑھوتری کے لیے، اس کے بہتر مستقبل کے لیے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دیں، ایسی ذہنیت کے ساتھ انہیں بڑا کریں، انہیں پڑھائیں لکھائیں۔ بچوں میں یہ تقسیم نہ کریں کہ یہ بچی ہے، یہ بچہ ہے، اس کو پڑھنا نہیں، اس کو گھر میں رہنا ہے، اس کو برتن مانجنا ہے، آگے چل کر اس کو گھر میں جا کر دوسرے کے گھر کے برتن ہی تو مانجنا ہے۔ ہم اس پہ اتنا پیسہ کیوں ویسٹ کریں؟ وہی پیسہ ہم اپنے بچے پر ویسٹ کریں گے۔ کیا یہ بات کہ آپ گارنٹی دے سکتے ہیں وہ بچہ جب پڑھ لکھ لے گا تو آپ کی ذمہ داریاں اٹھائے گا؟ آپ اس بات کی گارنٹی دیتے ہیں کہ وہ بچہ جس پر ہم نے کروڑوں روپے صرف کر دیا، جب وہ بچہ اعلیٰ اقتدار پر فائز ہو گیا تو اس کے ایسے دوست مل گئے جس نے اس کو آپ کی محبت ہی سے ختم کر دیا، آپ کا ادب ان کے دل سے چلا گیا۔ جب بچہ اعلیٰ تعلیم پر، اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے والدین کی عزت کرنا بھول جاتا ہے۔ بہت کم آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو عہدے دار ہوں گے اور اپنے والدین کی عزت کرتے نظر آئیں گے۔ آپ نے بارہا دیکھا ہوگا کوئی غریب شخص جب اپنے بچے کو IAS PCS بنا دیتا ہے تو وہ شخص اپنے والد کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا گوارا نہیں کرتا کہ ہم کیا اپنے والد کا اسٹیٹس بتائیں گے کہ ہمارے والد کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، آج میں کس مقام پر ہوں، میرے والد کس مقام پر ہیں۔ جبکہ اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے والد ہی کی بدولت ہے، اس نے اپنی تمام خواہشات کو مار کر اپنے جوتوں جس کی ضرورت تھی اسے، لیکن اس نے چپل پہنی، گھسی ہوئی چپل پہنی، اس کو جوتے کی ضرورت تھی، شوز کی ضرورت تھی، لیکن اس نے اس پیسے کو کاٹ کر اگر میں اس پیسے کو خرچ کر دوں گا تو میرے بچے کی کتاب نہیں آ پائے گی۔ آج وہی بچہ جب اعلیٰ وقار پر پہنچ گیا، اعلیٰ اقتدار پر پہنچ گیا تو اپنے والدین کو اپنے ساتھ کھڑا کرنا بہتر نہیں سمجھتا۔ لیکن یہی تعلیم آپ بچیوں کے ساتھ کریں گے تو یقین جانیے بچیوں کے دل میں اللہ نے ایک عجیب سی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو کبھی دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتی، کبھی ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، کیونکہ اللہ نے انہیں ایسے دل کے ساتھ پیدا فرمایا، انہیں ایسی محبت ان کے دل میں ڈال رکھی ہے کیونکہ وہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانیاں نہیں کرتی ہیں۔ ہمارے بچے اکثر ہمارے ساتھ بدتمیزیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ہم اپنی بچیوں پر ذرا سی
غور فکر کے ساتھ ان کی اصلاح کر دے تو وہ بچیاں اپنی خوشی کے لیے ہماری خوشیوں کو قربان کر دیتی ہیں، وہ ایسی جگہ رشتے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں جہاں انہیں قلبی سکون بھی نہیں ملتا، ذہنی سکون بھی نہیں ملتا، پھر بھی وہ اپنے والدین کی خوشی کے لیے جبر اور ظلم کو برداشت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بچیوں کی محبت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دیں، اعلیٰ عہدے پر فائز کرنے کی کوشش کریں۔ جو پیسہ ہم اپنے بچوں پر صرف کرتے ہیں اتنا ہی پیسہ ہمیں اپنی بچیوں پر بھی صرف کرنا چاہیے۔ جب آپ اپنے بچیوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں گے تو وہ بچیاں اپنے آنے والے مستقبل میں اپنے بچوں کو بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی پرورش کریں گی، دنیاوی تعلیم سے بھی انہیں آراستہ کریں گی، دینی تعلیم سے بھی انہیں آراستہ کریں گی۔ جب آپ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں پڑھائیں گے، لکھائیں گے، بڑا کریں گے، آج ہمارے بچے بشپ میں جاتے ہیں، بوائز میں جاتے ہیں تو وہاں پر کیسا ماحول ہے؟ وہاں پر اسلامی ماحول ہے؟ نہیں ہے۔ یقین جانیے جب وہ بچے وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو نہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے ہمارے عقائد کیا ہیں، ہمارے اسلام کے اصول کیا ہیں، ہمارے اسلام کے ضوابط کیا ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ ہے۔ ہمارے بچے بس انگلش بولنا سیکھ جائیں پر انہیں قرآن پڑھنا نہ آئے۔ آج ہم اس بات کی فکر کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی ٹیوشن اور کوچنگ کا ناغہ نہ ہونے پائے، چاہے ہمارا بچہ دن میں ایک وقت بھی نماز پڑھنے نہ جائے، ہم پر یہ جو نہیں رونگتا ہمارے کانوں پر کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بول دیں بیٹا جا کر نماز پڑھ لو، اذان ہو رہی۔ جب آپ خود نماز نہیں پڑھتے ہیں، آپ کے اندر یہ شوق ذوق ہی نہیں، تو آپ اپنے بچوں کو کیا تعلیم دیں گے کہ نماز ادا کرنا ہم پر کس قدر لاحق ہے؟ ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، جب 12 سال کا ہو جائے تو اس پر سختی کرو، اس پر سختی کرو، اس قدر کرو کہ وہ نماز کا عادی ہو جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز پڑھتا ہو اس کو اصلاح کی جائے، اگر وہ اصلاح نہ ہو تو اس کو 6 ماہ کی قید کر دیا جائے۔ جو شخص نماز کا عادی نہ ہو، جو نماز کو کھلم کھلا چھوڑتا ہو، وہ شخص کو کتنی سال کی 6 ماہ کے لیے جیل میں ڈال دیا جائے، اور وہ شخص 6 ماہ جیل کاٹنے کے بعد آئے پھر بھی نماز کا عادی نہ ہو تو ایسے شخص کو اس قاضی کے سامنے پیش کیا جائے، قاضی اس کے لیے جو سزا مقرر کرے وہ اس کا حقدار ہے۔ تو آج جو چیز ہمیں ضروری ہے، ہم نے ضروری کیا سمجھ لیا؟ دنیاوی ترقی یقینی ضروری ہے، کیونکہ دنیا جب تک ہم نہیں کمائیں گے نہ ہم اپنی قوم کو بہتر بنا پائیں گے نہ اپنی سماج کو بہتر بنا پائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو اتنا کوالیفائی کر دیں، اتنا انہیں پڑھائیں لکھائیں کہ وہ اتنا شعور رکھیں کہ دین کی ضروریات کو پورا کر سکیں۔ آج ہمیں یہی نہیں پتہ کہ ہم مسئلوں کو کیسے نکال سکیں۔ اگر ہم پر ہمارے کپڑوں پر کتنی نجاست لگ جائے کہ ہمارے کپڑے کو دھونا مثال کے طور پر، ابھی زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ اگر بچے کا پیشاب کپڑے پر لگ جائے تو کتنی مقدار میں لگ جائے کہ بچہ کپڑا دھلنا چاہیے، کتنا دھلنا نہیں چاہیے۔ آپ علماء کرام بیان فرماتے ہیں اگر اتنا کپڑا، جیسے کہ اگر یہ آپ کی آستین ہے، اس آستین میں اگر اس آستین کو 4 ٹکڑوں میں بانٹا جائے گا، 4 ٹکڑوں میں بانٹنے کے بعد ایک ٹکڑے میں اگر پیشاب کا قطرہ لگ گیا ہے تب اس کپڑے کو دھونا ضروری ہے، تب تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس کپڑے کے ساتھ دھونے کے بعد۔ اگر اس کپڑے میں اس سے کم مقدار کا پیشاب لگا ہے تو ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے، بہت سے لوگ تو یہی سمجھتے ہیں بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، بہت سے لوگ کو یہ خیال ہے کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کا پیشاب پاک ہے، جبکہ پیشاب چاہے چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، پیشاب سب کا سیم ہے۔ اگر اتنی مقدار میں لگ جائے کہ جتنا چوتھائی
مقدار میں لگ جائے تو کپڑا دھونا ہم پر فرض ہے، اس کپڑے کو بنا دھوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیز کیسے پتہ چلے گی؟ جب آپ اپنے بچوں کو، آج ہم نے کیا ذہن بنا لیا، صرف قرآن کو ایک بار حافظ صاحب ختم کرا دے، مکمل کرا دے، ہمارے بچے کی تمام عمر کی دینی علوم اس نے حاصل کر لیا۔ یہ ہماری منٹیلٹی بن گئی ہے۔ آج اب ہر گھر کا حال ہے، آپ دیکھ لیں، آپ اپنی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ہم نے کیا تعلیم دی ہے۔ ہماری تعلیم تو یہی ہے نا کہ حافظ صاحب کو بلایا، وہ بھی اس حافظ کو بلایا جو مدرسے میں زیر تعلیم ہے، جو خود تعلیم حاصل کر رہا ہے، جس کو خود پڑھنا نہیں آتا۔ وہ شخص آ کر ہمارے بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ جو شخص خود یہ اس کو نہیں پتا کہاں اعراب بدلا جائے گا، کہاں پر تنوین کو ساکن کیا جائے گا، کہاں پر حرکت کو حذف کیا جائے گا، کس طرح مخرج کو ادا کیا جائے گا، کس طرح مخرج کے ادائج کیے جائیں گے، جب خود زیر تعلیم ہے تو آپ کے بچوں کو کیا تعلیم دے گا؟ تعلیم دینے کے لیے ہمیں چاہیے ہم کوالیفائڈ لوگوں کو اپنے بچوں کے لیے مستقل کریں تاکہ وہ جب پڑھ لکھ کر آئیں گے تبھی تو اچھی تعلیم دیں گے۔ ان کا شعور ہوگا، ان کو یہ اتنا علم ہوگا کہ اس بچے کو اس کی عمر کے مطابق ہمیں تعلیم دینی ہے۔ اگر 12 سال کا بچہ ہے تو اس کو 12 سال کے مطابق علم دینا ہے، اگر 22 سال کا بچہ ہے تو اس کو 22 سال کے مطابق علم دینا ہے۔ تو یہ چیز کب ہوگا؟ جب آپ کوالیفائڈ لوگوں کو اپنے بچے، کیا آپ جب اسکول کا تعین کرتے ہیں تو کیا اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں ڈھکیل دیتے ہیں جس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ تعلیم کے نام پر زیرو ہے، اس میں سے پڑھنے والا بچہ کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا؟ تو کبھی آپ نے اپنے بچوں کے لیے یہ بھی سوچا ہم نے جس حافظ کو اپوائنٹ کیا ہے کیا یہ حافظ ہمارے بچوں کو بہتر تعلیم دے پائے گا، بہتر مستقبل دے پائے گا؟ نہیں دے پائے گا یقینی طور پر، کیونکہ اس نے ابھی اپنا ہی مستقبل بہتر نہیں کیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ حضرت کی آمد ہو گئی ہے، بس اپنی بات کو مختصر کر کے تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بہتر تعلیم دینا چاہیے۔ ہم نے جو علم کو بانٹ دیا، یہ علم کو بانٹنا ہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی کچھ باتیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کے متعلق سماعت فرمائیں گے۔ عورت جب پردہ کرتی ہے تو قوم کو اللہ تعالیٰ عروج کیوں بخشتا ہے، اور جب وہی قوم جب عروج پر پہنچ جاتی ہے تو وہ قوم جب پردے کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ رب العزت اس قوم کو کیوں تباہ و برباد کر دیتا ہے؟ یہ بات انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول کی احادیث کریمہ کے ذریعے ہم آئندہ نشست میں سماعت فرمائیں گے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔